الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. صدق الله العظيم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ جو زندگی گزر چکی اس میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور آئندہ آنے والی زندگی کو اللہ رب العزت ہر طرح کی بیماریوں، پریشانیوں، بے سکونیوں سے بچاتے ہوئے خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی، ایمان اور انسانیت کے لیے منفعت والا بنائے۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے اندر ہر اتوار کو ہم اپنے مختلف سوشل ایشوز کے حوالے سے بات چیت کیا کرتے ہیں، جو ہماری لوکل سوسائٹی کے مسائل ہیں، ہماری کمیونٹی کے مسائل ہیں، ہمارے گھروں کے مسائل ہیں، ہمارے گلی کوچوں کے مسائل ہیں، ہم اس پہ بات کیا کرتے ہیں، اور اس میں مختلف ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہیں، بچوں کے حوالے سے، نوجوانوں کے حوالے سے، بچیوں کے حوالے سے، بزرگوں کے حوالے سے، مختلف حقوق، نکاح کے حوالے سے بات ہوتی ہے، شادی کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے۔ مگر آج ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ جس پہ بات کرنا آسان نہیں ہے، تکلیف دہ امر ہے، لیکن یہ سوسائٹی کا ایک ایسا تلخ سچ ہے کہ جس کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور بالخصوص جیسے جیسے ہم اس مادی دور کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں اور رشتے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایک جو ہمارا فیملی سسٹم جس کو مشرقی روایات کے طور پہ ہم پیش بھی کیا کرتے ہیں، وہ بھی کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک بزرگوں کے ساتھ بچوں کا جو ایک لنک ہے، ایک حیا بڑوں کا ہے، وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس ایشو کے اندر بھی مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے مختلف وجوہات ہیں، اور وہ ایشو ہے طلاق کے حوالے سے۔ مجھے یاد ہے ایک بچہ میرے پاس پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا، تو وہ قرآن حکیم یاد کر رہا تھا، بڑا ذہین بچہ تھا اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ پڑھ رہا تھا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ آہستہ آہستہ اس کا فوکس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو پھر پتہ چلا کہ گھر میں کچھ گڑبڑ چل رہی ہے، والدین کے درمیان آپس میں باہمی کوئی ناراضی چل رہی ہے، اور وہ بڑھتے بڑھتے بات طلاق تک جا پہنچی۔ بچہ پھر بیچ میں کوئی 2-4 مہینے بالکل غائب رہا، والدین کی طرف سے بھی کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ کچھ عرصے کے بعد اس کی والدہ اسے لے کے آئیں اور کہا کہ جی میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ حفظ قرآن مکمل کر لے، اس کے والد کے ساتھ اب اس کا کوئی لنک نہیں رہا، اب یہ میرے ساتھ رہ رہا ہے، تو میں اسے لے کے آیا کروں گی اور لے جایا کروں گی۔ بچہ پڑھنا شروع ہو گیا، آہستہ آہستہ پھر دوبارہ وہ ٹریک پہ آیا، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ جس ویک اس کے والد آ جاتے، جب ان کو پتہ چلا نا کہ بچہ دوبارہ آ گیا ہے، تو وہ بھی اسپیشلی وہاں پہ گھر پہ شاید ملنا ان کے لیے مشکل ہوتا، تو وہ وہاں پہ ملنے کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ اب جس ویک وہ وہاں پہ ملنے کے لیے آتے، وہ ویک اس بچے کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا، وہ دن بڑا مشکل ہوتا، وہ بالکل یوں محسوس ہوتا ڈرا سہما سا ہے، اپنے باپ کے ساتھ ہی بات چیت کرتے ہوئے وہ ہچکچاہٹ محسوس کر رہے، خوف سا اس کے چہرے پہ ہوتا، اور پھر اگلے پورے ہفتے کے اندر یا تو اس نے آنا نہیں، اور اگر آنا بھی تو اس کا پھر کلاس کے اندر کوئی دھیان نہیں ہوتا تھا۔ تو میں نے اس کے والد کو بتایا، میں نے کہا جی یہ آپ کا جو فیملی ایشو ہے، اس کو آپ کسی اچھے طریقے کے ساتھ سالو کرنے کی کوشش کریں، یہ آپ کے بچے کی تو تباہی بربادی ہو رہی ہے، اور کم سے کم اس کی جو پڑھائی ہے، اگر آپ نے ملنا بھی ہے تو اس کی کوئی اور صورت، بہتر صورت نکالیں۔ یہاں پر جب آپ آتے ہیں تو بچے کی تعلیم کے اوپر بڑا فرق محسوس ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے بھی سنی انسنی کی، اور وہ پھر اسی طرح اپنی تئیں بچے کی محبت میں آتے رہے، جی مجھے بڑا پیارا ہے اور یہ اور وہ، اور آہستہ آہستہ پھر وہ بچہ اس نے پڑھنا بھی چھوڑ دیا، اور بالکل ہی وہ مسجد کے ساتھ جو اس کا تعلق تھا وہ ختم ہوتا چلا گیا۔ اچھا، طلاق کے احکامات جو ہوتے ہیں نا، شرعی احکام کیا ہیں، اس سے بچنا چاہیے، اس کے کیا امپیکٹس ہوتے ہیں، ہم اس پہ اکثر بات چیت کیا کرتے ہیں، اور یقیناً ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ اس سے جہاں تک ممکن ہو سکے انسان اس سے بچے۔ لیکن آج ہم خاص طور پہ یہ بات کریں گے کہ اگر طلاق دینی پڑ ہی جائے تو کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے، کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس سے کم آپ کی زندگی کے اندر بھی تلخی کچھ کم ہو، اور آپ کے بچوں کی زندگی کے اوپر بھی اس کا اثر نہ پڑ رہا ہو۔
تو ان چیزوں کی طرف انشاءاللہ اس میں سے 2-4 عملی چیزیں جن کی جانب ہمیں توجہ کرنی چاہیے، ہم نہیں کر رہے ہوتے، ان کی طرف میں اشارہ کروں گا اور یہ توقع کروں گا کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کے لیے بھی آسانیاں فرمائے، اور اگر معاملہ وہاں تک آ ہی پہنچے تو ان آداب کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ لیکن وہی بات کہ سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمام تر حلال چیزوں میں سے اللہ پاک کو سب سے زیادہ ناپسند چیز طلاق ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ ایک مشرقی روایات جس کو آپ کہہ لیجئے، اس کی خوبصورتی کہہ لیجئے، اس کے اندر ایک فخر سے یہ بات کی جاتی تھی کہ ہمارے ہاں جو خاندانی سسٹم ہے وہ بڑا مضبوط ہے، مگر اب وہ بھی کریک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر مسلمان ہونے کے طور پر بھی جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے اندر بھی ہمیں یہی سکھایا گیا کہ جہاں تلک ہو سکے اپنے غصے کو برداشت کرتے ہوئے، غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے، غصے پہ قابو پاتے ہوئے، اسی طرح سے جو تلخی ہے اس کو کم کرنے کی انسان کوشش کرتا رہے۔ اسی چیز کی تلقین کی گئی، دونوں میاں بیوی کو صبر تحمل سے کام لینے کی تلقین کی گئی، زبان پہ کنٹرول رکھنے کی تلقین کی گئی۔ اور بلکہ اگر آپ یہ دیکھیں گے نا، وہ قرآن حکیم کے اندر بھی جو آیات مبارکہ نکاح اور طلاق کے حوالے سے موجود ہیں تو اس کے اندر آپ کو یہ چیز بار بار ملے گی۔ ایک تقوی کی بات ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، بار بار تقوی اختیار کرنے کی بات ہوگی کہ اللہ سے ڈرو، کہ یہ وہ رشتہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کے نام پہ قائم ہوتا ہے، اللہ ہی کے نام پہ وہ رشتہ قائم ہوتا ہے، اور اللہ ہی کے نام پہ انسان اس رشتے کے اندر داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب اللہ کے نام پہ وہ رشتہ قائم ہو رہا ہے تو اللہ سے ڈرتے بھی رہو، اور اللہ رب العزت نے جو حدود و قیود رکھی ہیں ان کا خیال رکھو۔ اسی طرح سے اس کے اندر خاص طور پہ پھر حدود کی بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو باؤنڈریز مقرر کر رکھی ہیں ان کو پامال مت کرو، ان کا خیال رکھو۔ اور تیسری چیز پھر اس کے اندر آ جاتی ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت معروف کا لفظ ان رشتوں کا ذکر کرتے ہوئے وہاں پہ مختلف مقامات پہ ساتھ معروف کی بات ہوئی، یعنی اچھے انداز کے ساتھ رہنا ہے تو بھی اچھے انداز کے ساتھ، اور اگر الگ ہونا ہے، بات وہاں تک آ ہی پہنچی ہے تو بھی الگ بھی انسان ہو تو اچھے انداز کے ساتھ ہو۔ ہمارے ہاں نکاح کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے بڑی لمبی پلاننگ کی جاتی ہے، ہال کی بکنگ سے لے کر کس کو بلانا ہے، کس کو نہیں بلانا، کتنے بندے ہوں گے، کتنے نہیں ہوں گے، کس جگہ پہ اکٹھے ہوں گے، لڑکی والوں کی طرف ہوں گے، لڑکے والوں کی طرف ہوں گے، کون سے شہر میں ہوں گے، کتنا بڑا ہال ہوگا، کتنا چھوٹا ہال ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، وہ گاڑیاں کون کون سی ہوں گی، اور کس قسم کے جو ہے وہ لوگوں کو بلایا جائے گا، اور اگر وہاں پہ کچھ میوزک وغیرہ اور دیگر جو چیزیں ان کو ایڈ کرنا ہے، کوئی دیگر جو رسومات ہیں، مہندیاں ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہیں، وہ تمام رسومات ان کے لیے وہ پوری ایک پلاننگ کی جا رہی ہوتی ہے۔ کپڑے کرنے ہیں تو کہاں سے کرنے ہیں، کیا کیا اس کی پلاننگ کرنی ہے، اس پہ پوری ایک، اس کے اندر شادی کی پلاننگ پہ بسا اوقات مہینے لگ جاتے ہیں، سال 2 سال ایک پوری پلاننگ پہ لگ جاتے ہیں، اور پھر جا کے اس مرحلے تک انسان پہنچتا ہے کہ اب نکاح ہو گیا اور شادی پائے تکمیل تک پہنچی۔ دوسری طرف طلاق کی بات ہوتی ہے تو بس جی مجھے غصہ آیا اور میں نے طلاق دے ڈالی، مجھے ان کی بات پسند نہیں آئی، میں نے کہا کہ مجھے طلاق دے دو، مجھے فارغ کر دو، اس نے کہہ دیا فارغ کر دیا تو فارغ ہو گئے۔ جبکہ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو قرآن حکیم کے اندر سورہ نکاح کوئی بھی نہیں ہے، سورہ نکاح قرآن کے اندر نہیں ہے، لیکن سورۃ الطلاق موجود ہے۔ طلاق کے احکامات اور اس کی تعلیمات کے حوالے سے قرآن حکیم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے، مگر ہماری اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اگر ہم قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق طلاق دینے کا آغاز کریں اور اس کو اپنائیں، اس طریقہ کار کو اپنائیں، تو اس کے بہت زیادہ فوائد اور بہت زیادہ ثمرات ہمیں حاصل ہوں گے۔ ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک پیس رہے گا، ایک سکون رہے گا۔ جب بھی آپ یہ رشتے ختم ہوتے ہیں نا تو اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ انسان فوراً ہی بڑا سکون دے، اس کا یہ زخم بڑی دیر تک دلوں کے اندر قائم رہتا ہے، دونوں طرف اس کے اپنے اپنے درد تکلیف اس کی محسوس رہتی ہے، اس کے ایفیکٹس بچوں کے اوپر بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ کار جو قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے تعلیمات دے دی، اگر انسان ان کو فالو کرتا رہے تو پھر اس کے اندر یہ جو اس کے نقصانات ہیں، جو اس کے برے اثرات ہیں، ان سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے، اور انسان کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر رشتہ ختم بھی کرنا ہے تو بھی اس کے باوجود اس کے برے اثرات اور نقصانات سے انسان بڑی حد تک محفوظ رہ جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ رب العزت نے اگر یہ ایک وے آؤٹ رکھا ہے، ایک ایگزٹ رکھا ہے، اور بات وہاں تک آ پہنچی ہے تو پھر انسان اس کو اسی طرح سے کرنے کی کوشش کرے جیسے تعلیمات الہی ہیں، تو یہ اس کی اپنے پیس آف مائنڈ کے لیے بہت زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طلاق اللہ رب العزت کو ناپسند ہے،
اور دوسری طرف شیطان اس سے بڑا خوش ہوتا ہے جب ابلیس مجلس لگاتا ہے اور لوگوں سے پوچھتا ہے اپنے شیاطین سے، چھوٹے چھوٹے جو شتونگڑے اس کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، وہ جب ان سے پوچھتا ہے کہ بھائی تم نے کیا آج کارنامہ سر انجام دیا، وہ کہتا ہے میں نے فلاں کو نماز سے روکا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کو روزے سے روکا، وہ کہتا ہے فلاں نیکی سے روکا، کوئی فلاں گناہ کی طرف مائل کر دیا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تم بھی ٹھیک۔ پھر ایک دور سے چھوٹا سا کھڑا ہو کے وہ کہتا ہے کہ جی میں نے فلاں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دیا۔ کیا نعمان تھا، کمال کر دیا تم نے، تو اصل تو کام تم نے کیا ہے۔ وہ اس کو پاس بلاتا ہے، اس کو وہ اپنے تخت پہ بٹھاتا ہے اور بڑا اس کو سراہتا ہے کہ تم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تو شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ یہ رشتہ قائم رہے اور اس کے اندر اطمینان ہو، باہمی محبت ہو، مودت ہو اور سکون ہو۔ اس کا مقصد ہی ہے، فرمایا کہ یہ جو نکاح ہے اس کو وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ رب العزت اس کے ذریعے تمہارے لیے ایک دوسرے کے لیے دلوں کے اندر مودت اور رحمت کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو اصل اس کا مقصود تو یہ ہے، لیکن بہرحال اگر حالات ایسے آ پہنچیں کہ جس کے اندر اب کوئی سکون رہا ہی نہیں ہے، جس کے اندر ایک دوسرے کے لیے بالکل کوئی کسی قسم کی کوئی رسپیکٹ نہیں رہی، کوئی لگاؤ نہیں رہا، کوئی کسی قسم کے بالکل جو جذبات و احساسات ہیں وہ بالکل نیگیٹو ہو چکے ہیں، منفی ہو چکے ہیں اور بات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، تو پھر آپ اگلا سٹیپ اٹھاتے ہیں۔ وہ کس طرح سے آپ کو اٹھانا چاہیے وہ آج ہم نے انشاءاللہ اس پہ بھی مزید بات کرنی ہے، اس کی کچھ عملی چیزیں وہ ہم ساتھ رکھیں گے۔ اس سے پہلے ایک اور چیز بھی یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں یہ جو فیملی کے اندر ایشوز جو ہوتے ہیں نا، اور خاص طور پہ یہ جو آپ کے شادی کے ابتدائی سال بھی اور پھر آگے چل کے جب 15-20 برس ہو جائیں اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے آج کل آپ کو یہ بھی ایک ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ اس کے اندر بسا اوقات بچے جوان ہو رہے ہیں، جوان ہو چکے ہیں، اپنے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو چکے ہیں۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے راحت کا سبب بنے، ایک دوسرے کے اس دکھ سکھ کے اندر ایک دوسرے کے لیے موجود ہوں، بیماری تکلیف کے اندر ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ اب اس وقت کے اندر اٹھ کے وہ طلاقیں دیتے پھر رہے ہیں اور دنیا ہوتی چلی جا رہی ہیں ایک عجب سی کیفیت کے اندر۔ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جوان بچے بچیاں ان کی طلاق ہو گئی ہے، وہ جذبات کے اندر آ کے انہوں نے طلاق دے دی، وہ 6 مہینے ہوئے تھے ابھی شادی کی، بڑے دھوم دھام سے ابھی شادی ختم ہو گئی، بات طلاق تک جا پہنچی، ہفتوں کے بعد ہو جاتا ہے، دنوں کے بعد معاملہ ہو جاتا ہے۔ جوانوں کے بارے میں جو اس میں مین یہی چیز ہے جی وہ جذباتی ہو گئے، غصے ہو گئے، ہمارے ساتھ تو بڑا دھوکہ ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور وہ بات ختم کر دی جاتی ہے۔ لیکن اب اس سے بھی آگے بڑھ کر جب یہ ایک بڑا لمبا عرصہ ساتھ گزارنے کے بعد پھر بات طلاق تک جا پہنچتی ہے، پھر بھی یہ وہ ایسا نہیں ہے کہ آخری وہی ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ اس کے اوپر بس پھر وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور لیکن اس سے قبل ایک پورا یہ لاوا پک رہا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے حوالے سے کسی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اس میرجل لائف کے اندر، تو وہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں، اس کو تو پتہ ہونا چاہیے نا اس نے کیا کیا ہے، اور اس کے ذہن میں بھی نہ ہو کہ اس نے کیا کیا ہے، خامد نے یا بیوی نے، اس کو اندازہ ہی نہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز اگنور کر دی ہو، کوئی آپ نے بات کی ہو اس کے ذہن میں نہ رہی ہو، کوئی امپورٹنٹ چیز ہو وہ مس ہو جائے۔ انسان ہے، گھر کے کام کاج کے اندر، باہر کے معاملات کے اندر وہ اس قدر بیزی ہو گیا کہ وہ ذہن سے وہ امپورٹنٹ چیز ہی نکل گئی۔ آپ نے دل کے اندر رکھا ہوا ہے کہ دیکھو فلاں موقع کے اوپر اسے یہ کرنا تھا، اس نے نہیں کیا، یا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے یہ کر دیا، اور اس کے ذہن میں بھی نہیں رہا ہو، اس سے واقعی میں حقیقتاً اس سے وہ بھول ہو گئی ہو اور نہ چاہتے ہوئے اس سے وہ، لیکن ہمارے دل میں یہ رہ جاتا ہے اور ہمارے ذہن میں یہ بھی ہو کہ کیونکہ اسے پتہ تھا کہ یہ نہیں کرنا یا یہ کام کرنا ہے، اس کے باوجود یہ اس نے کر دیا یا نہیں کیا، تو یقیناً اب یہ اس کی اپنی قصور ہے، اپنی غلطی ہے، اور اس کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ ہی شوڈ اپولوجائز اور شی شوڈ سے سوری فار دیٹ، لیکن وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے، اگلے بندے کو بالکل یاد ہی نہیں ہے، تو اب اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا کہ یہی جو آپ نے ذہن کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم پالتے جاتے ہیں، پھر یہ آگے ایڈ ہوتی جاتی ہیں، پھر کوئی اور چیز ایڈ ہو جائے گی، پھر کوئی اور چیز ایڈ ہو جائے گی، تو یہی چیزیں ایڈ ہوتی ہوتی پھر بہت بڑی بن جاتی ہیں، اور پھر غلط فہمیاں پھیلانے والے اپنے ہی رشتوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر موجود ہوتے ہیں دونوں طرف سے، اور وہ مزید اس کو ہوا دیتے چلے جاتے ہیں۔ سو نیور اسٹاپ کمیونیکیٹنگ، یہ انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب بھی آپ کے درمیان کسی بھی قسم کی کوئی غلط فہمی ہو جاتی ہے، کوئی انبن ہو جاتی ہے، ناراضی ناچاکی ہو گئی، اونچ نیچ ہو گئی، آپ نے اونچی آواز میں ایک دوسرے کو کچھ برا بھلا کہہ دیا، اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس کے اوپر آپ بالکل اپنی کمیونیکیشن کو ختم کر دیں۔ ٹھیک ہے، ایک آدھ دن ہو گیا، اس کے بعد دیٹس انف، اس کے بعد اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں، اس کو وہیں پر نمٹانے کی کوشش کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہاتھ کے اوپر چوٹ لگی ہو
اور خون بہہ رہا ہو، ہم کہ کوئی نہیں، وقت بڑا بہترین مرہم کا کام کرتا ہے، خود بخود مرہم وقت کے ساتھ ساتھ ہو جائے گی اور یہ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی بڑی بیماری لگ گئی ہو اور اس کی رپورٹ آ گئی کہ جی یہ آپ کو اتنی بڑی ہارٹ کی بیماری ہے، فلاں بیماری آپ کو لگ گئی ہے، تو کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتا ہے، نہیں آپ فوراً اس کے لیے علاج کرتے ہیں، مرہم ڈھونڈتے ہیں، آپ اس کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں اور اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو سیم تھنگ ہے کہ اگر یہ رشتے کے اندر بھی کوئی ناراضی، ناچاکی، کوئی انبن، کوئی دلوں کے اندر غلط فہمی پیدا ہوتی ہے تو آپ اس کو کمیونیکیشن کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپس میں بات چیت کے ذریعے اس کو کم سے کم تر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب آپ یہ سائن کرتے ہیں نا نکاح کے فارم پہ ایز اے ہسبینڈ اور وائف، تو آپ ایک ایگریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، and then you have to take the responsibility۔ پھر یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ جی ہو گیا، او جی مجھے تو کہہ دیا تھا میں نے کر لیا، مجھے والدین کہہ رہے تھے تو میں نے کر دیا تھا، تو بس اب ہو گیا، تو اب یہ اب وہ نہیں، you have to take the responsibility۔ جب آپ نے وہ ایک اس پہ ایگریمنٹ پہ آپ نے سائن کیا، you have to respect it، وہ آپ کی اپنی بھی ایک رسپیکٹ ہے، تو آپ اپنی اس زبان پہ، اپنے اس معاہدے پہ پورا اترنے کے لیے ایک ایفرٹ کرتے ہیں۔ اٹس ناٹ ایزی تھنگ، اس کے اندر مینی ٹائمز چیلنجز آئیں گے، اس کے اندر اپس ڈاؤن ہوتے ہیں، وہ زندگی کا ایک حصہ ہوتے ہیں، بٹ یو ہیو ٹو کیری آن، کہ آپ اس کے اندر ایفرٹس بناتے ہیں، اس رشتے کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اگر وہ وائف کی فیملی کی طرف سے کچھ پرابلمز آ رہی ہیں یا ہسبینڈ کی فیملی کی طرف سے کچھ پرابلمز آ رہی ہیں، تو آپ ان کو دور کرنے کی، ان اپنے پرسنل ایشوز کے اندر ان کو آپ ذرا دور رکھنے کی کوشش کریں۔ یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈسکس ایوری تھنگ ود یور مم اور یور ڈیڈ، کو جو آپ کے درمیان ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ جا کے اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور مزید وہ بات کا بتنگڑ بنتا چلا جائے۔ آپ بیٹھ کر اس کو ڈسکس کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو دیٹ از دا مین امپورٹنٹ تھنگ اور موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ اور اس کے اندر جب یہ کمیونیکیشن کا سلسلہ جب تک چلتا رہتا ہے، بہت بڑی بڑی چیزیں بھی ساتھ ساتھ وہ صفایا ہوتا جاتا ہے اور بہتر ہوتی جاتی ہیں۔ تو یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے رشتے کے درمیان اور فیملی ایشوز کو سالو کرنے کے اندر، انتہائی امپورٹنٹ، اور اس کے لیے ایفرٹ کریں۔ اپنے ڈیورنگ ویک بھی آپ کے پاس کم سے کم ایسا دن ہو، ایسا اگر بہت زیادہ بیزی ہیں تو بھی آپ ایسا ٹائم نکالیں کہ جس کے اندر کم سے کم کچھ وقت کے لیے آپ بیٹھیں، آپ کی ڈسکشن ہو کسی بھی ٹاپک کے اوپر، اور اس کے اندر چیزیں پھر ساتھ ساتھ سالو ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ چیز۔ اچھا، اب یہ تو ہے ایک وہ چیز کہ جس کے اندر آپ کو کہہ لیجئے کہ رشتے کو خراب کرنے سے، ہونے سے بچانے کے لیے ایک اہم ترین ٹول، اینڈ دیر آر مینی ادر تھنگس جس کو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، بٹ دس از دا کی، یہ انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کے بعد اب بات یہ آگے، جی ہم نے کمیونیکیشن بھی کر دیکھی ہیں، سارا کچھ ہو گیا، اب کوئی اس کے اندر جو ہے نا وے فارورڈ نہیں ہے، اب اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس وقت کے اندر پھر یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ اپنی فیملیز میں سے جو حکم من اہلی و حکم من اہلیہ، کہ جو سمجھدار ہوں، مخلص لوگ ہوں، ایک ہسبینڈ کی طرف سے، وائف کی طرف سے، آپ ان کو انوالو کرتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ ڈسکشن کرتے ہیں، ان کے سامنے چیزیں رکھتے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی یہ چیزیں ان کو سالو کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور پھر بھی اگر یہ معاملہ سالو نہیں ہوتا اور بات طلاق پہ ہی آپ پہنچی ہے، تو پھر طلاق دینے کی 3 صورتیں، ایک کہتے ہیں طلاق احسن، ایک حسن، اور پھر ایک طلاق بدعی۔ طلاق احسن یہ ہے کہ آپ بیوی کو اس وقت کے اندر طلاق دیتے ہیں کہ جب وہ پیریڈ میں نہ ہو اور ان دنوں کے اندر آپ ایک دوسرے کے قریب بھی نہ گئے ہوں، اور اس حالت کے اندر آپ ایک طلاق دے دیں اور پھر چھوڑ دیں۔ عدت گزر جاتی ہے، عدت مکمل ہوگی، آپ کی طلاق بھی ہو گئی، اور اس دوران اگر آپ نے آپس میں دوبارہ ریلیشن شپ قائم کرنا ہوا تو وہ آپ کر سکتے ہیں، وہ اس کو رجوع کہہ لیا جاتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، اور آپ کی وہ طلاق اس طرح سے ایک ہی واقع ہوگی اور دوبارہ پھر سے آپ ایک ساتھ رہنا شروع کر دیں گے۔ لیکن اگر وہ عدت مکمل ہو گئی ہے، عدت ختم ہو گئی ہے، اب دونوں آگے موو فارورڈ ہو جانا چاہتے ہیں، سو یو ہیو دا چوائس۔ ضروری نہیں ہے کہ اب آپ دوسری تیسری کی بھی کریں اور پھر آپ کہیں کہ طلاق مکمل ہوگی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سو دس از دا بیسٹ وے آف گیونگ طلاق۔ یہ اگر دینی ہی ہے تو یہ سب سے بہترین، اس کو طلاق احسن کہا جاتا ہے۔ پھر طلاق حسن آ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اسی طرح سے 3 طلاقیں مختلف 3 طہر کے اندر آپ دیتے ہیں، اور اسی طرح سے یعنی ان دنوں کے اندر
جو بغیر پیریڈ کے ہیں باقی کے دن ہیں ان کے اندر آپ ایک ایک طلاق کر کے دیتے ہیں وقفے کے ساتھ. اور پھر دوسری ہے طلاق بدعی جس سے بچنا چاہیے، جو ایک اللہ کو ناپسند بھی ہے اور ایک حرام طریقہ ہے اور بالکل یعنی ایسا طریقہ کہ جو اللہ کو ناپسند ہے، اور اگرچہ اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے لیکن اس پہ آپ گناہگار ہوتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ آپ ایک ہی وقت کے اندر 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، تو یہ انتہائی ناپسندیدہ امر ہے، اس سے بچنا چاہیے. اچھا، طلاق دینے کے بعد پھر کیا چیزیں ہیں جن کا خیال رکھا جائے؟ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے ذمے بیوی کا کوئی بھی مال متاع آپ کے ذمے ہو، اس کا حق مہر ہے یا اسی طرح سے کوئی سونا وغیرہ آپ کے پاس پڑا ہے، اس کی کوئی دیگر چیزیں پڑی ہیں، تو یہ اس کا رائٹ ہے کہ آپ اس کو اس کی وہ چیزیں لوٹا دیں گے، اس کو آپ نے اس کی چیزیں واپس کرنی ہیں. اور اسی طرح سے اگر بیوی کو یہ معلوم ہے کہ اس کے پاس کوئی چیزیں خاوند کی ایسی ہیں کہ جو امانتاً اس کے پاس ہیں، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کہیں کہ آپ تو میرے پاس ہی، میں کیوں واپس کروں گی اس کی ایسی کی تیسی. بالکل میں نے جو ہے نا اس پہ اور مزید جتنا زیادہ اسے نکالا جا سکے قانون کی شکوں کو استعمال کرتے ہوئے، then you know you are doing something wrong. آپ وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے، آپ اللہ کے ہاں بھی وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے، اور آپ کا اپنا ضمیر بھی کبھی اس سے مطمئن نہیں ہوگا، تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی نہ کریں. یہ انتہائی بدقسمتی ہوتی ہے کہ آپ کے بچے ہیں، اس کے باوجود آپ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہو، آپ ایک دوسرے کے کریکٹر کے حوالے سے باتیں کر رہے ہو، لوگوں کے اندر آپ باتیں کرتے پھریں کہ وہ ایسی تھی، وہ ایسا تھا، اور یہ انتہائی غلط بات ہے. لوگوں کے ساتھ بھی ایسی بات نہیں کہ بس کہیں کہ ہماری نہیں بن سکی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صحابیات، ان کے درمیان بھی ایسے واقعات ہوئے. ایک صحابیہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، خامد بہت اچھا بندہ ہے، نیک ہے، صالح ہے، لیکن میری اس سے نہیں بنتی، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو نسخ فرما دیا، منسوخ فرما دیا، تنسیخ کر دی اس کی. تو ایسے مختلف واقعات موجود ہوتی ہیں. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر آپ کی ایک ساتھ نہیں بن پا رہی تو آپ ایک دوسرے کو بلیم کرنا ضروری ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا ثابت کرنا ضروری ہے لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. کوئی ضرورت نہیں ہے. they don't owe you anything. ان کو وہ آپ ان کو کوئی چیز جو ہے وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے، رسپانسبل نہیں ہے. سو اس وجہ سے لوگوں کی خاطر آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ نے زندگی کے لمحات گزارے ہیں ان کو آپ جب برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ جب ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہوتے ہیں، تو یہ گویا آپ اپنے آپ ہی کو برا لوگوں کے سامنے بنا رہے ہوتے ہیں. لوگ تو اس سے حظ اٹھاتے ہیں، لطف لیتے ہیں اور باتیں سنتے ہیں، مزید لوگوں کو کریں گے، لیکن وہ در حقیقت آپ بھی مزید لوگوں کی نظروں میں کم تر ہوتے چلے جاتے ہیں. اس سے پھر اگلی بات جو کہ انتہائی مشکل ہے وہ ہے بچوں کے حوالے سے. انتہائی یہ مشکل سٹیپ ہوتا ہے کہ اب وہ بچے یا والد کے ساتھ ہیں یا والدہ کے ساتھ ہیں، تو اب ان کے اوپر ایک یہ جس کے ساتھ بھی ہوں وہ دوسرے کے لیے بچوں کے دل میں غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہو. اور اگر والد کے پاس ہیں تو وہ کہے کہ تمہاری والدہ ایسی تھی، ایسی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اور ان کے دل کے اندر اس کے لیے نفرتیں بھرنا. یا والدہ کے ساتھ ہیں تو والد کے لیے دل کے اندر نفرتیں بھرنا کہ وہ ایسی ہیں، ویسی ہیں، ویسا ہے، ویسا ہے. یہ ساری چیز اس کو سخت ناپسند کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی اس حوالے سے ہے، اور ویسے بھی اخلاقی طور کے اوپر بھی انتہائی نامناسب عمل ہے. آپ اپنے بچوں کو ان کے دلوں کے اندر زہر بھرنے کے، آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس رشتے سے نکل چکے، پیس آف مائنڈ حاصل کریں اپنے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی. کل بچے آپ کے بڑے ہوتے ہیں، ان کو خود ریئلائز ہو جائے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، اور یا اس کے انہیں کس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل وہ فیل کرتے ہیں، وہ ان کی اپنی چوائس ہو جائے گی. تو بجائے اس کے کہ آپ اس غلط صحیح کو ان کے اوپر امپوز کریں، ان کے دلوں کے اندر یہ نفرت پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس چیز سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے. تو اگر طلاق دے ہی انسان، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر بات وہاں تک آپ پہنچی ہے کہ اب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہماری نہیں بن پا رہی، تو بھی آپ کے پاس فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. اب اگر رکھنا بھی ہے پھر بھی کوئی صلح کی صورت بن جاتی ہے تو اچھے طریقے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہو، اور اگر الگ بھی ہونا ہے تو اچھے طریقے کے ساتھ ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہو، بجائے اس کے کہ بچوں کے ذہن کے اندر زہر بھر رہے ہو، اور بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرو. اس کے بجائے اچھے طریقے کے ساتھ الگ ہو تاکہ اللہ کے حضور بھی انسان وہ گناہگار نہ ٹھہرے، اپنے ضمیر کے اندر بھی وہ شرمندہ نہ ہوتا ہو، اور لوگوں کی نظروں کے اندر بھی جو معاشرہ ایک جس کا ایک تقاضا ہے اس کے سامنے بھی وہ مجرم نہ ہو. اصل چیز تو اپنے ضمیر کے اطمینان ہے اور رب کے حضور اطمینان ہو، اور پھر آپ وہ فیصلہ کریں. لوگ
تو ہر حالت میں ہر حوالے سے انہوں نے اپنی اپنی باتیں کرنی ہوتی ہیں. آپ اللہ کے حضور اور اپنے ضمیر کے آگے مطمئن رہیں. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور رشتوں کے اندر جو بھی کوئی ناراضی ناچاکیاں ہیں اللہ رب العزت ان کو ختم کرے, دوریاں اللہ رب العزت مٹائے اور باہمی محبتیں عطا فرمائے. لیکن اگر بات ایسی آ رہی ہو اور ایک ٹاکسک ریلیشن شپ کی صورت بن جائے اور الگ ہونا ہی ہو, تو پھر آپ کے پاس طلاق اور خلا دونوں کے آپشن موجود ہوتا ہے. اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے.